رمضان جہاں رب کا مہمان ہے وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ انسان کو اپنے پاس موجود نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے۔ جب نعمت پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اور مفقود نعمت کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ بینا کو آنکھ کی نعمت کا احساس کم ہوتا ہے۔ بینا کی بنسبت اندھے کو آنکھ کی نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہر نعمت کی قدر کرے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں۔ رمضان جیسا مہینہ نصیب ہونا بھی نعمت ہے اور صحت و تندرستی اس پر مزید نعمت ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، دعا، ذکر، رجوع اللہ، توبہ، تلاوت، رحمت، مغفرت، جہنم سے خلاصی، سب نعمتیں ہیں۔ لیکن رمضان اللہ کی نعمت بھی ہے اور ایک بہت عظیم نعمت ہے اور اللہ کا مہمان بھی ہے۔ اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنے پر، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے پر اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور برکتیں دیتے ہیں۔ حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں ماہ رمضان کی عظمت بجا لانے سے متعلق ایک حکایت ذکر فرمائی۔ ایک پارسی تھا، اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں بازار میں کھا رہا ہے، کوئی چیز کھا رہا ہوگا، تو اپنے بیٹے کو اس نے مارا اور کہا کہ نالائق، بے غیرت، مجھے شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے، تو مسلمانوں کے رمضان کی عزت نہیں کرتا۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹا اس نے جب رمضان میں کھاتے ہوئے دیکھا۔ کسی نے اس پارسی کو اس کے مرنے کے بعد دیکھا کہ جنت میں تخت پر بیٹھا ہے۔ اس نے پوچھا تو پارسی تھا، تو مسلمان بھی نہیں تھا، پھر جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا کہ جب میرا وقت قریب آیا تو حکم ہوا کہ فرشتوں اس کو کفر پر مت مرنے دو، اس سے کہو کہ تو نے رمضان کی عزت کی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تو ہماری خاطر مسلمان ہو جا۔ میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پارسی کو صرف اس بنا پر کہ اس نے رمضان کا احترام کیا اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ وہ رمضان میں کھلے عام کھاتا پھر رہا تھا، تو اللہ نے رمضان کی قدردانی پر اس کو ایمان کی توفیق نصیب کی اور اس کی ساری زندگی کی جتنی بھی کمی کوتاہیاں تھی اور جتنے بھی گناہ تھے سب اللہ نے معاف فرما دیے رمضان کی قدردانی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے گا تو اللہ کتنا زیادہ اس کو نوازے گا۔ اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا بھی ہے۔ رمضان کے آنے پر دل سے خوش ہونا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، نعمت کا شکر عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کر کے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کوئی نعمت اگر دی ہے بندے کو تو جس نے عطا کی ہے اس کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرے، یہی اصل شکر ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی شکر ہوا کہ نعمت کی ناقدری بھی کرو، اسے مالک کی مرضی کے خلاف ضائع بھی کرو اور زبان سے شکریہ شکریہ کرتے جاؤ، تو یہ شکر نہیں۔
اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمت خدا نے دی ہے، جس کام کے لیے دی ہے، اس کو اسی کام میں استعمال کریں، اللہ کے حکم کے مطابق اس نعمت کو استعمال کریں۔ رمضان کا مہینہ بے حد عظیم ہے، اس کی عظمت کا احساس اور اس کی قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے قبل ہی ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان میں داخل ہوں تو غفلت، سستی اور ناقدری، ناشکری، احسان فراموشی اور صیام و قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ پیدا نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان کی ایک رات ہی قدر کی رات ہے، بلکہ اس کا ہر دن اور ہر رات قدر و منزلت کی رات ہے، قدر و منزلت کا دن ہے۔ عبادت کی توفیق مل جانا یہ کمال کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ مل جانا یہ کمال نہیں، بلکہ اس مہینے میں نیکیوں کی توفیق نصیب ہو جانا، نیکیوں کی توفیق کا مل جانا یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال ہے۔ کتنے انسان ایسے ہیں جن کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب ہوتا ہے، لیکن انہیں خیر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، انہیں خیر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس مہینے میں بھی کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور رہتے ہیں۔ اس مہینے میں بھی وہ جھوٹ نہیں چھوڑتے، اس مہینے میں بھی غیبتیں نہیں چھوڑتے، اس مہینے میں بھی دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے، اس مہینے میں بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں چھوڑتے۔ اور عبادت کی توفیق مل جانے کے بعد عبادت کا قبول ہو جانا اس سے بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی کسی بندے کو، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن عبادت کی توفیق مل جانے کے بعد عبادت کا قبول ہو جانا یہ اس سے بھی بڑے کمال کی بات ہے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھلائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ تو مجھے اپنا ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت بجا لانے پر میری اعانت اور مدد فرما۔ یہ دعا رمضان اور غیر رمضان سب میں پڑھی جائے، رمضان میں اس کی ضرورت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ نفع بخش دعا وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضیات پر چلنے کی اعانت اور مدد طلب کی جائے۔ تو رمضان بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا استقبال کریں اور استقبال ایسے کریں کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ رمضان کا استقبال اس انداز سے کیا جائے جیسے کہ خشک زمین بارش کا، مریض ڈاکٹر اور معالج کا، اور محب اپنے محبوب منتظر کا استقبال کرتے ہیں۔ اس طرح سے رمضان کا استقبال کریں کہ اللہ کو بھی اپنے بندوں کا انتظار اور شوق دیکھ کر رحم آ جائے۔ میرے بندے میری رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کے کس قدر منتظر ہیں، اور اخلاص و للہیت اور صدق و صفائی دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اور ماہ مبارک کے آتے ہی رب کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو، عفو درگزر سے بندے کا دامن بھر دیا جائے، اور جہنم سے آزادی اور جنت کا استحقاق بھی مقدر کر دیا جائے۔ بس سراپا شوق بن جائیے، عجب نہیں کہ یہی رمضان ہمارے لیے ایک نئی زندگی، ایک نیا رخ اور ایک نیا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور پھر ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ماہ رمضان شہر الفرقان بن جائے، سراپا استقبال اور انتظار بن کر اور دیدار یار جیسا شوق دکھا کر قدم آگے بڑھائیں اور رحمتوں اور برکتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ نئے کپڑوں کی عید ہر سال کرتے ہیں،
نئے کپڑوں کی عید ہر سال کرتے ہیں، ہر سال کر لی ہے، اس سال خدا کی دید کی عید ہو جائے، اس سال خدا کے دید کی عید ہو جائے۔ 11 مہینے کھانے کے ہیں، 1 ماہ عبادت میں گزر جائے، دوسروں کے لباس بنانے میں نے اپنی تراویح اور روزہ برباد کر لیا، تو مجھ سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ دوسروں کی حلیم کی خاطر میں نے رمضان کی تلاوت گنوا لی، تف ہے ایسی کمائی پر۔ درزی رمضان کا چاند دیکھ کر اپنی دکان اور کام کی مقدار کم کر دے۔ ہوٹل چلانے والے روزے و تراویح کے حساب سے اپنا وقت متعین کر لے کہ روزہ و تراویح میں خلل نہ ہو۔ کھانے و کپڑوں کے تاجر اور درزی بہت کم ہیں جنہیں تراویح روزے کی لذت حاصل ہوتی ہے۔